بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، جو کشیدگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے وہ فی الحال ختم نہیں ہوئی۔ خیال رکھیے گا یہ کسی بھی لمحے دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ حالات واقعی خطرناک ہیں۔ دونوں جانب فوجی جھڑپیں ہوئیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے باعث ابھی متارکہ سا نافذ ہے، مگر معاملہ مکمل ختم نہیں ہوا۔ پاکستان نے حملے کیے، اس کا جواب بھی مل چکا ہے۔ دونوں طرف سے بھرپور دعوے آ رہے ہیں۔ ہماری طرف بھی جوان شہید ہوئے اور مخالفین کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، مگر اس کے باوجود صورتحال غیر یقینی ہے۔ ایک غیر معمولی اور نیا پہلو سامنے آیا ہے جو پہلی بار دکھائی دے رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے اب ڈرونز استعمال کیے ہیں۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ان کے پاس پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پہلے دور لڑائی میں عام طور پر امریکہ کے ڈرونز آتے تھے اور مقامی طاقتیں ان کا سامنا کرتی رہیں، مگر اب ایک نیا اور خطرناک موڑ آیا ہے۔ حالیہ حملوں کے مناظر سے بات واضح ہوتی ہے۔ طالبان نے حملے میں ڈرون استعمال کیے، اس کا مطلب سیدھا ہے، وہ مستقبل کی کسی بڑی لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ ڈرونز کہاں سے آئے؟ کس نے مہیا کیے؟ چین، روس یا ایران؟ اس کا درست پتہ کوئی کھل کر نہیں بتا رہا۔ البتہ ایک بات واضح ہے، اب وہ مخصوص اہداف پر فضائی آپریشن کر سکتے ہیں اور کہیں بھی ہدف بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ ہم ڈرون اڑا رہے ہیں اور جہاں چاہیں ہدف کریں گے، حتیٰ کہ پاکستان کو بھی۔ یہ اعلان انتہائی تشویشناک ہے۔ صورتحال میں ایک نئے خطرے کا اندراج ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار میں دونوں طرف کے بیانات مختلف ہیں۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ 200 کے قریب ہلاک ہوئے، دوسری طرف متعدد زخمی اور کچھ لاپتہ۔ ہماری افواج نے بھی نقصانات برداشت کیے۔ تعداد اور حقائق مختلف زاویوں سے سامنے آ رہے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ محاذ گرم ہے اور حالات کشیدہ ہیں۔ فوجی قوت، فضائی صلاحیت، ڈرونز اور میزائل جیسے ہتھیاروں کے حساب سے پاکستان کی برتری واضح ہے، مگر گوریلا وارفیئر اور زمینی محاذ پر مخصوص خطرات بدستور موجود ہیں۔ ماضی میں افغانستان نے بڑی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی ہے، اب بھی خود کو مضبوط سمجھتے ہیں اور وہ اپنی حربی حکمت عملی پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں علاقائی سیاست میں تیزی دیکھی گئی۔ افغان قیادت اور مختلف وفود کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں بارہا ایک ہی صدا سنائی دیتی ہے۔ خطے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی طاقتیں یہاں آ کر پیچھے ہٹی ہیں یا شکست کھائی ہیں۔ یہ بات یہاں کی سیاسی بحث کا حصہ بن چکی ہے۔ افغانستان برسوں سے جدید دفاعی نظام، ایئر ڈیفنس اور ڈرون ٹیکنالوجی کے حصول کی کوششوں میں رہا ہے۔ چھپی ہوئی معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جدید ساز و سامان ان کے ہاتھ لگا بھی چکا ہے جو پہلے دستیاب نہیں تھا۔ اسی سبب یہ ڈرون واقعہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ علاقائی منظرنامے میں بڑے ملکوں کی سرمایہ کاری بھی ایک عنصر ہے۔ افغانستان میں چین کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا حصہ موجود ہے، خاص طور پر نایاب معدنیات اور دیگر وسائل میں۔ چین نے دیگر طاقتوں کو بھی بلا کر یہ پیغام دیا ہے کہ یہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور سرمایہ کاروں کی حفاظت یقینی بنانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملے میں نئی ترجیحات سامنے آئیں گی۔ ایک اور اہم نام جس کا ذکر اب سامنے آ رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ان کا دورہ مشرق وسطیٰ اور اسرائیل میں ان کی آمد نے بین الاقوامی سطح پر توجہ اور دباؤ دونوں بڑھا دیے ہیں۔ رسمی استقبالیہ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کی آمد کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے اور سیاسی پیغامات بھی واضح کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات میں ایک نکتہ یہ آیا کہ پہلے وہ اسرائیل کا دورہ مکمل کریں گے، پھر وہ دیگر تنازعات کے حل کی کوشش کریں گے، جس میں پاکستان اور افغانستان والا معاملہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ بیانات منظرنامے کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں کیونکہ عالمی سطح پر دباؤ اور مداخلت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس دوران سرحدی نقل و حمل اور فوجی تعیناتیوں کی رپورٹس آئیں۔ کچھ علاقوں میں ٹینک اور پیٹرو ٹرکس کی منتقلی نوٹ کی گئی ہے۔ ڈرونز پہلے سے تعینات دکھائی دیتے ہیں۔
افغان حکام کا موقف یہ رہا کہ خطے میں امن قائم کرنے میں قطر اور سعودی عرب کا کردار رہا ہے اور چین نے بھی خاموش مگر مؤثر مداخلت کی ہے، اگرچہ بعض اقدامات کو کھل کر ظاہر نہیں کیا گیا۔ حکومت افغانستان کی قیادت نے متنبع کیا ہے کہ اگر حملے دوبارہ ہوں گے تو وہ جوابی کارروائیاں کریں گے، اور اگر سرحدی علاقوں میں ایسے ٹھکانوں کے شواہد ملیں تو پھر رد عمل ممکن ہے، یعنی مستقبل میں ایک بار پھر محاذ کھڑا ہونے کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ بنیادی مسئلے کا حل ابھی تک نہیں نکل سکا۔ یہ معاملہ سنگین ہے۔ ہم بارہا کہتے آئے ہیں کہ اگر علاقے میں مسلح گروہوں کے ٹھکانے ہوں تو ان کے خلاف اقدام ضروری ہے، مگر اس کے لیے سرحدی تعاون اور واضح سیکیورٹی انتظامات درکار ہیں۔ موجودہ صورتحال میں کشیدگی کو صرف چند ملکوں کے زیر نگرانی ہونے والی بات چیت ہی حل کر سکتی ہے، اور چین، سعودی عرب، قطر جیسی قوتیں اس عمل میں کلیدی نظر آتی ہیں۔ جہاں تک ڈرون ٹیکنالوجی کا سوال ہے، یہ واضح ہے کہ اب یہ پیچیدہ، تربیت یافتہ اور باقاعدہ نظاموں کی ملکیت معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ڈرون جو نشانہ بنتے، ریکارڈ بناتے اور واپس آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں استعمال ہونے والا ساز و سامان اور آپریشنل مہارت کسی اتفاقی سطح کی نہیں ہے، بلکہ یہ پیشہ ورانہ قابلیت کی علامت ہے۔ یاد رکھیے کہ ماضی میں وہاں امریکہ کے اربوں ڈالر کے عسکری وسائل موجود تھے، جن کا استعمال اور تجربہ علاقے میں کارکنوں کو ملا۔ وقت کے ساتھ وہ تجربات اور ساز و سامان کے اثرات اب دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی چیزیں اب ایک نئے قسم کی جنگی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں اگر معاملات مذاکرات سے حل نہ ہوئے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دو محاذوں پر لڑائی کھولنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ اگر ایک طرف سرحدی جھڑپیں ہیں اور دوسری جانب کشیدگی بڑھ رہی ہے تو نتیجہ صرف تباہی ہوگا، اپنے لیے اور خطے کے لیے۔ اس لیے موجودہ لمحات میں مذاکرات ہی واحد منطقی راستہ ہیں۔ بین الاقوامی مداخلت سے پہلے خطے کے اندر بیٹھ کر بات چیت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط رکھنا ہوگا، مگر ساتھ ہی منطقی، سنجیدہ اور متوازن سفارتی کوششیں کرنی ہوں گی۔ کسی ایک محاذ پر ساری توجہ برخشار کر کے دوسرے کو کھول دینا خطرناک نتائج لا سکتا ہے، خاص طور پر جب سامنے ڈرون جیسی نئی صلاحیتیں آ چکی ہوں۔ خلاصہ یہ کہ صورتحال خطرناک ہے، نئے ہتھیار اور تکنیک منظر عام پر آئے ہیں، عالمی توازن اور علاقائی طاقتوں کی شرکت نے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اور جلدی میں کوئی فوجی فیصلہ خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اب وقت ہے کہ حکمت عملی، مذاکرات اور ذمہ دارانہ سفارتکاری کو فوقیت دی جائے تاکہ کوئی تیسرا فریق نہ آ کر صورتحال بگاڑ دے۔ اے وائی نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔